ہوتے ہیں تو اسی کے مطابق وہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے مطلب. اور انہوں نے ظاہر سمجھ لیا اس سے. اور جب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سمجھ میں خطا ہے. اور خطا تو ہو سکتی ہے انسان سے. سرکار نے جو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے. اور جب سرکار کی مراد سیاب سے اعمال ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس حدیث کا ان احادیث سے تعارض بھی نہیں ہوگا جن میں یہ آیا ہے کہ قبر سے جو مردے اٹھائے جائیں گے وہ بے لباس ہوں گے. کوئی تعارض نہیں. عن عبادہ بن الصامت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الکفن الحلۃ وخیر الاضحیۃ الکبش الاقرن رواہ ابو داود ورواہ الترمذی وابن ماجہ عن ابی امامہ. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین کفن حلہ ہے. حلہ کا مطلب یمنی جوڑا. یمن کا بنا ہوا جوڑا. دو کپڑے ہوتے تھے کہ ایک قمیص یعنی کرتا اور دوسرے ازار. وخیر الاضحیۃ الکبش الاقرن. اور بہترین قربانی کا جانور یہ سینگ والا مینڈھا ہے. دمبا سینگ والا میڈا. کیونکہ سینگ والا جو میڈا ہوتا ہے سینگیں جب نکلتی ہیں تو اس وقت وہ کافی فربا موٹا اور تندرست ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا نا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو تم فربا کرو اور تندرست کرو اس لیے کہ وہاں قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بنیں گے پل صراط پر. اچھا صاحب تو یہ ہوا. رواہ ابو داود و رواہ الترمذی و ابن ماجہ عن ابی امامہ. امام ابو داود نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو ابو امامہ سے روایت کیا. یہاں روایت حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے اور ترمذی اور ابن ماجہ کے یہاں ابو امامہ سے اس کی روایت ہے. عن ابن عباس قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم رواہ ابو داود و ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں حکم دیا. قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے. قتیل بمعنی مقتول یعنی شہید. احد کے شہدائے احد کے بارے میں سرکار نے حکم دیا کہ ان کے بدن سے آہنی ہتھیار اور چمڑے کے لباس اتار لیے جائیں. بھائی آدمی جب جنگ میں جاتا ہے تو ساز و سامان کے ساتھ جاتا ہے. لوہے کے ہتھیار ہوتے ہیں. چمڑے کے لباس بھی پہنتے تھے. خاص طور سے اگر زرہ پہنتے تھے تو زرہ کے نیچے چمڑے کا لباس ہوتا تھا تاکہ اس پر تلوار وغیرہ ہتھیار کام نہ کریں. عام تو فرمایا کہ ان کو اتار لیا جائے. یا حدید کا معنی تو لوہا ہوتا ہے لیکن اس سے مراد لوہے کے ہتھیار ہیں. عام بول کر خاص مراد لیا گیا بطور مجاز مرسل. مجاز مرسل ہے اس میں اور علاقہ کون سا ہے؟ عموم کا. عام بولا گیا ہے اور جلود میں بھی وہی مجاز مرسل ہے. اس سے مراد مطلق چمڑے ہیں تو مطلب اس کا معنی اصل مطلق چمڑا ہے لیکن یہاں مراد چمڑے کے وہ لباس ہیں جو پہنے جائیں. کہ وَأَيُّدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ اور انہیں ان کے خون اور ان کے کپڑوں میں دفن کیا جائے. مطلب عام جو کپڑے ہیں انہیں میں دفن کر دیا جائے. الگ سے یہ سب ان کے ساتھ دفن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بلا وجہ اسراف اور فضول خرچی ہوگی. الفصل الثالث عن سعد بن ابراہیم عن ابیہ ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا راسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا ولقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواہ البخاری. تیسری فصل حضرت سعد ابن ابراہیم سے روایت ہے. سعد یہ بیٹے ہیں اور والد کا نام ابراہیم ہے
عن ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سعد اپنے والد یعنی ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے صاحب کے پاس کھانا لایا گیا افطار کے لیے، مطلب روزے سے تھے وہ، افطار کا وقت آیا تو ان کے پاس کھانا لایا گیا۔ وَكَانَ صَائِمًا، اور وہ روزے سے تھے، روزے دار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، جیسے حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے۔ تو روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت آیا تو کھانا سامنے لایا گیا، بہترین کھانا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب ابن عمیر شہید کیے گئے، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، جبکہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ کفنا فی بردۃ، انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا کہ ان غطی راسہ بدت رجلہ، ایسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، ان غطی رجلہ بدا راسہ، اور پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، مطلب پورا کفن بھی میسر نہ تھا۔ ایسے حالات تنگی کے تھے اور غربت کے ایسے حالات تھے کہ اس وقت پورا کفن شہداء کے لیے میسر نہ تھا، اور آج یہ ہمارے سامنے یہ اتنا شاندار کھانا ہے۔ وہ پرانی چیز انہوں نے یاد کی اس وقت، اچھا تھا۔ وہ اوراہو، اورا یہ رعا یرا سے صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مجہول، رعا یرا افعال قلوب میں سے ہو تو اس صورت میں دو معنی میں آتا ہے، اگر یہ معروف کے صیغے میں ہو تو یقین کا معنی دیتا ہے، اور مجہول کا صیغہ ہو تو اس صورت میں ظن کا معنی دیتا ہے۔ تو اوراہو کا مطلب اظنہ۔ راوی کہتے ہیں حضرت سعد ابن ابراہیم یہ کہتے ہیں اظنہ، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا، انہوں نے یہ بھی فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا فرمایا کہ قتل حمزۃ وهو خیر منی، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا جبکہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ ثم بوسیت لنا من الدنیا ما بوسیتا، کہتے پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی جو کشادہ کی گئی، یعنی دنیا اس قدر کشادہ ہمارے لیے ہو گئی، اس وقت تنگی تھی اب کشادگی آ گئی۔ او قالا، یا راوی کو شک ہے کہ بوسیتا لنا من الدنیا ما بوسیتا کہا انہوں نے، یا یہ کہا کہ اوتینا من الدنیا ما اوتینا، کہ ہمیں دنیا سے وہ دیا گیا جو دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں ہمارے لیے جلدی نہ دے دی گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیکیوں کا اجر یہ دنیا میں مالداری کی صورت میں، مال و ثروت کی صورت میں ہمیں یہاں دے دیا گیا ہو اور نیکیوں کا ثواب ہمیں آخرت میں نہ ملے۔ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم یہی دنیا میں اسے جلدی اسے دے دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا داروں کے لیے فرمایا ہے سرکار نے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا اجر اور بدلہ یہی دنیا میں ہمیں دے دیا گیا دنیا داروں کی طرح مال و ثروت کی شکل میں۔ ثم جعل یبکی، اور پھر وہ رونے لگے، حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا، مطلب اس کھانے کو نہیں کھایا، ایسے ہی کچھ افطار کر لیا ہوگا پانی وغیرہ سے، تو افطار کرنا تو سنت ہے، تو سنت کو تو نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن وہ کھانا جو اعلیٰ قسم کا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ اس باب میں یہاں اس حدیث کو جو لایا گیا ہے وہ کس لیے لایا گیا ہے؟ کفنا فی بردۃ ان غطی راسہ بدت رجلہ، یہ بتانے کے لیے۔ ہاں اچھا، یہاں ایک چیز اور ہے، یہ حضرت مصعب ابن عمیر یوں ہی حضرت حمزہ، یہ دونوں شہدائے احد میں سے ہیں، احد میں شہید ہوئے، اور یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے، اور عشرہ مبشرہ یہ عام صحابہ سے افضل ہے،
جب عام صحابہ سے افضل ہیں تو مصعب ابن عمیر سے بھی افضل ہوئے، تو جب مصعب ابن عمیر سے افضل ہوئے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر منی؟ کہا کہ ہم مجھ سے بہتر ہیں. ہاں، اس کا جواب نیچے لمعات کے حوالے سے دے دیا ہے. لعلہ قال ذلک تواضعا، شاید انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ مجھ سے بہتر ہیں، یہ بطور تواضع انکسار کے ہے. بڑے لوگ بھی کبھی چھوٹے کے اپنے کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بھی چھوٹے ہیں. ہاں ہاں. اور ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ دیگر صحابہ سے افضل ہیں، سمجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ شہید ہوئے سرکار ان کو چھوڑ کر اور دیگر لوگوں سے افضل ہیں. تو اگر یہ بات کہہ لی جائے تو اب اعتراض ہی نہیں پڑے گا سرے سے. ہاں، کیونکہ یہ لوگ تو سرکار کے زمانے میں شہید ہوئے. لیکن ویسے جمہور کا مسلک عموم کا ہے، سمجھے. ہاں، اس لیے پہلا والا جواب زیادہ بہتر ہے. سمجھ گئے؟ اچھا. عن جابر قال اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبد الله بن ابی بعد ما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ضيقه والبسه قميصه قال وكان كسى عباسا قميصا متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے. یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار. ہاں، تو کے پاس آئے. بعد ما ادخل حفرتہ، جب اسے اس کے گڑھے میں داخل کر دیا گیا. گڑھے سے مراد قبر ہے، اس کی قبر کو گڑھا کہا یہ بطور احانت. ہاں ہاں. فامر به، تو سرکار نے اس کے نکالنے کا حکم دیا، یعنی حکم دیا کہ اس کو قبر سے باہر لایا جائے. امرا به کا معنی کیا ہے؟ امرا باخراجه من قبره. ہاں، اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ بعد کی عبارت فاخرج. فاخرج کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فامرا به کا معنی کیا ہے؟ فامرا باخراجه من قبره. سرکار نے اس کو قبر سے باہر نکالنے کا حکم دیا تو اسے باہر نکالا گیا. فوضعه على ركبتيه، تو سرکار نے اسے اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا، زانوں پر رکھا. فنفث فيه من ضيقه، اور فيه اي في كفنه، اور پھر سرکار نے اس کے کفن میں اپنا لعاب مبارک ڈالا. والبسه قميصه، اور اپنا کرتا اسے پہنایا. سرکار اس وقت دو کرتے زیبتن کیے ہوئے تھے، ایک کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا اور ایک پہنے رہے. قالا، راوی کہتے ہیں نہیں، قالا، اور سرکار نے فرمایا کہ وکان کسا عباسن قمیصا. ہاں، کہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عباس کو اپنا کرتا پہنایا تھا. کب؟ نیچے لکھا ہوا ہی نا اوسرا بے بدرن، جب جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس کو قید کر کے لایا گیا تھا. ہاں، تو اس وقت وہ بے لباس تھے. ظاہر سی بات ہے، جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھاگ دوڑ ہوتی ہے، بے لباس آدمی ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے عرب جو لباس اس وقت پہنتے تھے وہ ازار، کھلا ہوا ازار ہوتا تھا، تو بھاگ دوڑ میں وہ ہو سکتا ہے ایسے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو لباس بھی چھین لیے جاتے ہیں اس میں. تو اس وقت وہ بے لباس تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے وہ. تو جب وہ سرکار کے ہاں لائے گئے تو اس وقت بے لباس تھے، اور چونکہ وہ دراز قامت تھے، لمبے قد کے تھے، تو اس لیے اور سرکار نے کہا کہ ان کے لیے لباس لایا جائے. تو کسی کا لباس ان کے قد کے اوپر پورا اترتا ہی نہیں تھا. یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، یہ بھی دراز قامت تھا، سمجھے. تو صرف اسی کا کرتا ان کے سائز کا ہوا، اس لیے اس نے اپنا کرتا انہیں دے دیا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بدلے میں وہ کرتا اس کو اس وقت دے دیا تاکہ کسی منافق کا دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان نہ رہے، سمجھے. اس لیے سرکار نے یہ کیا تھا، ورنہ اس منافق کے ساتھ یہ کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا. اچھا، دوسری اس میں ایک حکمت بھی تھی. چونکہ عبداللہ ابن ابی کے جو صاحبزادے تھے وہ بہت مخلصین صحابہ میں سے تھے، سمجھے. انہوں نے یہ گزارش کی تھی سرکار سے، اور
اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ سرکار کے اس عمل کو دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کے قوم کے 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ مخلصین صحابہ میں سے ہو گئے. تو سرکار کے اس عمل میں حکمت بھی تھی، عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے. ہاں. اور بعد میں حکم بھی اس میں سخت نازل ہوا کہ ولا تقم علی قبرہ لا تصلی علیہم ولا تقم علی قرآن کریم میں نا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کی قبر پہ اصال ثواب کے لیے کھڑے ہو وغیرہ وغیرہ. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. باب المشی بالجنازہ والصلاۃ علیہا، جنازے کے ساتھ چلنے اور جنازے کی نماز پڑھنے کا بیان. مولانا صاحب تو ابھی ہے نہیں، آئے نہیں، شاید نہیں، آ جائیں گے تو بتائیے گا، چل رہا ہوں تک. الصلاۃ علی المیت کا مطلب نماز جنازہ پڑھنا. جنازے کے ساتھ چلنا سنت ہے، ہاں. اور جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کے ذمے سے وہ ساقط ہو گئی، اور کسی نے نہ پڑھی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلك فشر تدعونه عن رقابکم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کو تیز لے کے چلو. اسرعوا، اسراع سے مراد اسراع بالمشی، یعنی تیزی کے ساتھ کو لے کر چلو. تیزی کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے، تیزی کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ نہ چلو، رفتار میں کچھ تیزی رہے. فَإِن تَكُ صَالِحَةً، کیونکہ فَإِن تَكُ میں جو فا ہے، فائے سببیہ ہے، کیونکہ اگر وہ جنازہ نیک ہے فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْكُمْ، تو بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو، تم اسے بھلائی کی طرف لے جا رہے ہو تو بھلائی کی طرف تو تیز قدم سے لے کے چلنا چاہیے. وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہے وہ نیک نہیں ہے، نیک کے علاوہ کیا ہوگا؟ بد ہے. اگر بد ہے فشر تضعونہ عن رقابکم، تو یہ برائی ہے جس کو تم اپنے گردن سے اتار پھینکو گے، کیونکہ برائی کو جتنی جلدی ہو سکے گردن سے اتار کے الگ کرنا چاہیے. نیک ہے تو چونکہ اسے نیکی ملنی ہے تو اس کو نیکی کی طرف تیزی کے ساتھ لے جانا چاہیے، اور اگر وہ برا ہے تو بری چیز کو اپنی گردن سے جلد اتار کر الگ کر دینا چاہیے. اس لیے جنازہ بہرحال تیز قدم سے لے کے چلنا چاہیے، مگر وہی تیز قدم کا مطلب وہ نہیں ہے دوڑتے ہوئے، ہاں بہت آہستہ نہ رہے. متفقن، یہ حکم اس وقت ہے جب کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب رکاوٹ کا مطلب جیسے اب بھیڑ بہت زیادہ ہے، قدم بڑھ ہی نہیں سکتے، اس میں تو مجبوری ہے، الگ بات ہے. عام حالات میں حکم ہے. متفقن علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازۃ فاحتمها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق. رواه البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنازہ رکھ دیا جائے، یعنی مطلب یہ اس کو نکال کے رکھا گیا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور پھر جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ہاں احتملہ کا معنی اٹھانا لادنا. فإن كانت صالحة، تو اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے، قالت تو کہتا ہے قدمونی، مجھے آگے لے چلو، کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، کیونکہ اسے تو قدم قدم پر خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں نا، اللہ کی رضا کی، اس کی مغفرت کی، تو اس لیے کہتا ہے کہ جلدی لے چلو، آگے لے چلو. وإن كانت غیر صالحة، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے، قالت لأہلہا، تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے یا ویلہا، ہائے افسوس، ہائے بربادی، این تذہبون بہا، اس کو تم لے کے کہاں جا رہے ہو. کہنا اس کو چاہیے تھا کہ این تذہبون بی، مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو.
مگر وہ کہہ رہا اس کو لے کے کہاں جا رہے؟ ایک کہنے والا کون ہے؟ روح اس کی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے. تو روح گویا اب اس بدی اور برائی کی وجہ سے جسم سے اپنے کو الگ ہوا کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ جسم ہے. ہاں، اس لیے یہاں بیہا کہا ہے. ورنہ مراد یہ ہے کہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو. یسمع صوتہا کل شیء، یہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے. انسان کے علاوہ سب اس جنازے کی اور اس مردے کی آواز کو سنتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح اشیۃ اللمعات میں فرمایا کہ کل شے یہاں عام ہے، موجبہ کلیہ کا سور ہے نا، ہاں یہ عام ہے، سمجھے. یہاں تک کہ اس میں جاندار حیوانات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، حد یہ کہ جمادات بھی شامل ہیں، سمجھے. کل شیء من الحیوانات والنباتات والجمادات، بالکل اپنے عموم پر ہے موجبہ کلیہ کا سور. ہاں سب سنتے ہیں اسے سوائے انسان کے، انسان نہیں سنتا. مصلحت اس میں کیا ہے؟ ولو سمع الانسان لصیقہ، اگر انسان سن لے تو وہ مر جائے. لصیقہ، صیقہ کا دو معنی ہوتا ہے لغت میں، ایک ہے غشی علیہ، بے ہوش ہو جائے، اور ایک صیقہ کا معنی ہے ہلک و مات. یہاں یہ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، پہلا بھی کر سکتے ہیں بات نہیں ہے، لیکن دوسرا زیادہ مناسب ہے. شارحین نے اسی کو اختیار کیا. رواہ البخاری. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. متفق علیہ. اور حضرت ابو سعید خدری ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اب یہاں جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، جنازہ سے کون مراد ہے؟ کوئی بھی جنازہ ہو. مومن کا جنازہ ہے تو اس میں دو پہلو، ایک تو اس کے تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ، اور دوسرے چونکہ جنازہ ہے اور موت کا حادثہ ہے تو ایک خوف کا موقع ہے، ہولناکی کا موقع ہے، تو خوف کی وجہ سے بھی کھڑے ہو جاؤ. مومن کے جنازے میں دو چیزیں ہوئی. اور کافر کا جنازہ ہے تو وہاں تعظیم اور تکریم تو نہیں مقصد ہے، موت کی ہولناکی کو یاد کر کے کھڑے ہو جاؤ، سمجھے. ہاں فقوموا تو کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، اور پھر جو جنازے کے ساتھ چلے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے. یعنی جب تک جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک اسے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہاں ہاں یہ لا یقود یہاں نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، امر میں اصل وجوب ہے اور نہیں میں اصل تحریم ہے. تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے. مطلب بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب تک جنازہ زمین پہ نہ رکھا جائے انسان کھڑا رہے، بیٹھے نہ. کوئی بیٹھ گیا تو ناجائز نہیں ہے، ہاں شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ضرور ہے. متفق علیہ. وعن جابر قال مرت جنازۃ فقام لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقمنا معه فقلنا یا رسول اللہ انها یہودیۃ فقال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا. متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جنازے کا گزر ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے. وقمنا معه، اور سرکار کے ساتھ ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے. صحابہ تو حد درجہ پیروی کرتے تھے سرکار کی، سرکار کھڑے ہوئے تو ان کی پیروی میں وہ بھی کھڑے ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہا یہودیۃ، یہ تو یہودی عورت ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے، کافرہ ہے، مومن نہیں ہے. فقالا، تو سرکار نے فرمایا ان الموت فزع، یقیناً موت یہ خوف اور ہولناکی ہے. ہاں فاذا رأيتم الجنازة فقوموا، تو جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو. یعنی خوف اور ہولناکی کی صورت تو ہر جنازے میں ہے، ہاں کہ چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا. یہ اور بات ہے کہ مومن کا جب ہوگا تو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اس کی تعظیم و تکریم کا.
نیچے دیکھیے کیا لکھا، فقوموا اے ترحیبا للمیت و تعظیما لایمانہ، اگر مومن ہے تو اس مردے کی خیر مقدم کے لیے اور تعظیم کے لیے، اور تحویلا للموت، یا موت کی خوفناکی کی وجہ سے، وہی جو تشریح بھی ہم نے کی تھی وہی ہے۔ اچھا صاحب، وعن علی قال رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، رواه مسلم، وفي روایت مالک و ابی داود قام في الجنازة ثم قعد بعد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے، اور سرکار بیٹھ گئے تو ہم لوگ بیٹھ گئے، یعنی جنازے میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، جنازے کی بات ہے۔ اصل میں روایت میں جو الفاظ ہیں قام فقمنا وقعد فقعدنا، یہ تو عام ہے، اس لیے یہاں اس کی تشریح کی ضرورت پڑی۔ یہ تشریح یعنی فی الجنازہ، یہ ادراج ہے، وہی مدرج جس کو میں نے بتایا تھا نا، کہ کسی مطلق کو مقید کیا جائے، عام کو خاص کیا جائے، یا کسی مشکل لفظ کا معنی بتا دیا جائے، یہی سب مدرج کی صورتیں ہوتی، تو یہ ادراج ہے یہاں مدرج۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ وفی روایت مالک و ابی داود، امام مالک اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ قام فی الجنازہ۔ یہاں اس روایت میں دیکھیے قامہ مطلق نہیں ہے، فی الجنازہ کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ اوپر والی روایت میں ہے قام وقعد مطلق، تو یہاں اس کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس سے اس کی توضیح ہو جائے، اس مطلق کی تقید ہو جائے۔ بات سمجھ گئے نا کہ جنازے میں سرکار کھڑے ہوئے اور پھر بعد میں بیٹھ گئے۔ اب یہاں پہلے کھڑے ہوئے پھر بعد میں بیٹھ گئے، کیا مطلب ہے اس کے دو معنی بتائے گئے کہ یہ کسی ایک خاص جنازے کا معاملہ تھا کہ سرکار نے اس میں دیکھا کہ صحابہ نے کہ سرکار جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اس کے بعد جب جنازہ رکھ دیا گیا سرکار بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ گئے، یہ خاص ہو گیا، تو یہ تو کوئی اس میں خاص بات نہیں۔ ایک معنی اور اس کا بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا پہلے کہ جنازے کے دیکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور پھر بعد میں دیکھا کہ جنازے کو دیکھ کے وہ بیٹھے رہتے تھے تو ہم لوگ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ ہاں ایک یہ معنی بھی بتایا گیا ہے اس کا۔ لیکن عبارت سے پہلے والی تشریح جو ہے وہ زیادہ میل کھاتی ہے، کیونکہ یہ بعد والی جو تشریح ہے یہ تو استمرار کو بتاتی ہے، لیکن بہرحال دوسری والی تشریح بھی ہو اگر تو اس سے یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بیٹھے رہتے تو یہ بتانے کے لیے کہ کھڑا ہونا کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اصل و بتانے کے لیے کہ بھائی یہ خوف کا موقع ہے یا یہ کہ مومن ہے تو اس کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے ہمیں۔ اچھا صاحب، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں چلے، جنازے کے ساتھ چلے ایمانا و احتسابا، اس کے ایمان کی وجہ سے اور طلب ثواب کی وجہ سے، یعنی اس مومن اور مسلم کے ایمان، اس کے ایمان کی وجہ سے، یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے جنازے کے ساتھ جانے کا حکم فرمایا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمانا بما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ احتساب کا معنی ہوتا ہے طلب الثواب۔ اچھا،
تو طلب ثواب کے لیے اور ایمان کی وجہ سے اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے وکانا ماہو اس کے ساتھ رہے حتی یصلی علیہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے وہ یفرغ من دفنہا اور اس کے دفن سے فارغ ہو. مطلب یہ ہے کہ جنازے میں چلے نماز جنازہ بھی پڑھے اور دفن میں بھی شریک ہو. فإنہ یرجع من الأجر بقیراتین تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس ہوگا. 2 قیرات کل قیرات مثل احد ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر. قیرات یہ عربی زبان میں جو قیرات ہے اس کی 2 تشریح کی گئی ہے اصل معنی کے لحاظ سے کہ ایک اشرفی کا 12واں حصہ 1 دینار کا 12واں حصہ قیرات ہے. ہاں اور ایک قول یہ ہے کہ 24واں حصہ قیرات ہے. ایک اشرفی کے اور 1 دینار کے 24 حصے کیے جائیں اس میں ایک حصہ جو ہے وہ قیرات کہلائے گا. لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 12واں حصہ کہ 1 دینار کے 12 حصے کیے جائیں اس میں ایک حصہ جو ہوا 1/12 یہ قیرات ہے. لیکن جناب یہاں قیرات سے وہ معنی مراد نہیں ہے کیونکہ آگے خود کہا جا رہا ہے کلو قیرات مثل احد ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر. تو کیا احد پہاڑ جو ہے وہ فقط ایک قیرات وزن کے برابر ہے؟ اسے سمجھ میں آیا کہ قیرات سے مراد یہاں حصہ ہے. اسی لیے دیکھیے لمعات کے حوالے سے نیچے محشی لکھتے ہیں المراد بالقیرات القسط والنصیب کہ یہاں قیرات سے مراد حصہ ہے. حصہ مطلب یہ ہے کہ وہ 2 حصے لے کر 2 حصے اور 2 گنا ثواب لے کر واپس ہوگا اور ہر حصہ جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ احد پہاڑ کا لفظ جو کہا گیا ہے یہ تمثیلاً ہے فقط بس. یہاں تقیید مراد نہیں ہے. ومن صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن فإنہ یرجع بقیرات اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور پھر دفن کیے جانے سے پہلے واپس ہو جائے نماز جنازہ پڑھے اور دفن میں شریک نہ ہو فإنہ یرجع بقیرات تو وہ 1 قیرات ثواب لے کے واپس ہوگا. 1 حصہ دونوں میں شریک ہوا تو 2 حصہ ڈبل. 1 میں شریک ہوا تو 1. متفق علیہ یہ حدیث متفق علیہ. وعنہ یعنی عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى للناس النجاشیہ اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر 4 تکبیرات متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے موت کی خبر دی اسی دن جس دن نجاشی کا انتقال ہوا. نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے حبشہ کا. جیسے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا اور ایسے ہی روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر. ایران کا جو ہوتا تھا کسرا ہوتا تھا. اسی طریقے سے جو وہاں حبشہ کا ہوتا تھا وہ نجاشی. ان کا اصل نام اسحمہ تھا. نیچے لکھا نا اسمہ اسحمہ. اصل نام اسحمہ تھا اور نجاشی بادشاہ ہونے کی وجہ سے لقب تھا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مبارک خط ان تک پہنچا تھا تو انہوں نے اس کی تعظیم کی تھی اور ایمان لے آئے تھے. تو جب ان کا پھر اسی وجہ سے جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف تو وہ اسی بنیاد پر مسلمان وہاں گئے تھے کیونکہ وہ حبشہ اس وقت ان کے لیے دارالامان تھا. تو ان کا انتقال ہوا. سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی. انتقال ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں خرج بہم الی المصلی. سرکار نے ایک تو بتایا لوگوں کو خبر دیا کہ ان کا انتقال آج ہو گیا ہے. حبشہ کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں سرکار نے اطلاع دی. کیا معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب سے مطلع فرمایا. غیب کی خبر دی ہے. خرج بہم الی المصلی. سرکار انہیں لے کر باہر تشریف لائے. مصلی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ مراد ہے باہر. فصف بہم
پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صف لگائی اور کبر 4 تکبیرات اور 4 تکبیریں کی گئی. نماز جنازہ میں 4 ہی تکبیریں تو واجب ہیں. ہاں، اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. بعض روایات میں 4 سے زیادہ بھی نہ، بس تھوڑا سا، بعض روایات میں 4 سے زیادہ کی بھی تعداد آئی ہے، لیکن بس وہ عام حالات میں نہیں ہے، سمجھے؟ اسی لیے 4 ہی واجب ہیں. اور سرکار کا آخری عمل یہی تھا. متفقون علیہ. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آیا، جنازہ الغائب کا مسئلہ، کہ جنازہ سامنے نہ ہو تو کیا نماز جنازہ پڑھنا درست ہے؟ اس میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں صحیح ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے. چونکہ صاحب مشکات یہ بھی شافعی ہیں، اور جو ماخذ والے ہیں محی سنہ بغوی وہ بھی شافعی ہیں، تو اپنے مذہب کی دلیل دیتی انہوں نے. ہاں. اور حنفیہ کے نزدیک جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز جنازہ وہ امام کی نگاہوں کے سامنے ہو. ہاں، امام کی نگاہوں کے سامنے ہو. اس لیے اگر غائب ہے تو نماز جنازہ صحیح نہیں. سمجھے؟ حضرت شیخ عبدالرف محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ضرور ہے، لیکن میں نے حرم میں دیکھا ہے کہ اب اس پر عام طور سے عمل ہو رہا ہے، اور بہت سے حنفی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جی، اپنے زمانے کے بارے میں لکھا ہوں. خیر، تو اب حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جنازہ علی الغائب ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے سامنے نجاشی کا جنازہ تھا، سرکار کی نگاہوں کے سامنے تھا. وہ سرکار کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے کے معاملے کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آپ سمجھے؟ ہاں، جنازہ سامنے کر دیا گیا تھا بالکل آنکھوں کے سامنے، اور جب امام کے سامنے جنازہ ہو تو صحیح ہے اس وقت میں. لہذا اس سے استدلال صحیح نہیں. جی، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ آن لائن کا ہے، اس سے کہاں مطلب؟ آن لائن نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. ہاں، نہیں، ٹی وی کے مطلب یہ ٹی وی نہیں ہے، اصل ہونا چاہیے جنازہ سامنے. اصل جنازہ سامنے ہو، چاہے وہ نظر آنا چاہیے. یہاں تو بالواسطہ ہوگا نا، ٹی وی اور فلاں چیز کے واسطے سے. اس میں تو بہت سے شبہات بھی ہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے کبھی کا جنازہ ہو، دکھا دیا گیا ہو. ہاں، اس طرح کے متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ. ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان زید بن ارقم يكبر على جنائزنا 4 وانه كبر على جنازه 5 فسالناه فقال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكبرها. رواه مسلم. حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم یہ جنازوں پر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے. کبار صحابہ میں سے ہیں، اور یعنی عظیم ترین صحابہ میں سے ان کا شمار ہے. اور نوکبر اعلیٰ جنازت 5. عام عادت تو یہ تھی کہ جنازے پہ 4 تکبیریں کہتے تھے نماز جنازہ میں، اور انہوں نے ایک جنازے میں 5 تکبیریں کہہ دی. فسألناہ، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا. فقالا، کیا پوچھا؟ کہ آپ تو 4 تکبیریں کہتے تھے، اب کی بار 5 کیسے کہہ دیا آپ نے؟ فقالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرها. تو انہوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 5 تکبیریں بھی کہہ لیا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھی. ہاں، رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. اس میں مسئلہ ہم آپ بتا چکے ہیں کہ عام حالات میں سرکار علیہ السلام 4 ہی تکبیریں کہا کرتے تھے. سمجھے؟ اور سرکار علیہ السلام سے آخری عمل یہی ثابت ہے. البتہ 5 کبھی کبھی جو ثابت ہیں تو وہ گویا اس سے منسوخ ہے. ہاں، اسی لیے ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز جنازہ میں 4 ہی تکبیریں ہیں. وعن طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة. رواہ البخاری. طلحہ ابن عبداللہ
ابن عوف سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں، فقالا، تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابن عباس نے، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ ہم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ تاکہ تم یہ جان لو کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، دین کا ایک طریقہ ہے۔ سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہے، طریقۃ مسلوکۃ فی الدین، یہ بھی دین کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ امام بخاری نے سے روایت کیا۔ اب یہاں مسئلہ ایک اختلاف شوافع اور احناف کا۔ حنفیوں کے یہاں تلاوت کے طور پر، تلاوت اور قرات کے طور پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ نماز جنازہ میں پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، سمجھے؟ اور شوافع کے یہاں یہ درست ہے، بات سمجھے؟ ہاں، اگر دعا کے طور پر کوئی پڑھے تو ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے، تو دعا کے طور پہ کوئی پڑھے یا تبرک کے طور پہ کوئی پڑھے تو یہ درست ہے، عام حالات میں نہیں، سمجھے؟ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ تاکہ جان لو کہ یہ دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو مراد یہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ چونکہ بطور ثنا اور بطور دعا اس کو پڑھنا یہ بھی دین کا ایک طریقہ ہے، لیکن شوافع کسی کو دلیل بناتے ہیں۔ اچھا، ان عوف ابن مالک، حضرت عوف ابن مالک سے روایت، انہوں نے کہا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه، حضرت عوف ابن مالک سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی تو میں نے سرکار کی یہ دعا یاد کی، سرکار یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ مختلف اوقات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف دعائیں منقول ہیں، ہاں، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں جنازے کے لیے اور میت کے لیے دعائے مغفرت ہونی چاہیے، ہاں، لیکن سب سے زیادہ معروف اور مشہور اور جو سب سے زیادہ ثابت ہے وہ وہی دعا ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں جنازے میں، ہاں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی یہ دعا ہم نے یاد کی، کیا ہے؟ سرکار یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، وارحمہ، اس پر رحم فرما، وعافہ، اور اسے عافیت عطا فرما، امن و سکون عطا فرما، عافیت، سکون، ہاں، امن، واعف عنہ، اور اسے معاف فرما، واکرم نزولہ، اور اس کی شاندار مہمانی کر۔ نزول کہتے ہیں ما یقدم للضیف، مہمان کے لیے جو کھانا اور چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس کو نزول کہتے ہیں، تو اکرم نزولہ کا مطلب عظم نزولہ، یعنی اس کی شاندار مہمانی کر، بہترین مہمانی کر، یہ مہمان بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ ووسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، مدخل جائے دخول مراد ہے قبر، ہاں، اس کی قبر کو کشادہ فرما۔ وغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اسے پانی، برف اور اولے سے دھل دے۔ یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں دھلنا، بلکہ مراد کیا ہے کہ اسے خوب گناہوں سے صاف ستھرا کر دے، جیسے کسی کو خوب اچھے طریقے سے اس کے بدن کو صاف کیا جائے، پانی سے دھلا جائے، اور گرمی کا زمانہ ہو تو برف سے بھی رگڑ دیا جائے، اولوں سے بھی رگڑ دیا جائے، تو اس میں کمال تطہیر مراد ہے، کمال تطہیر یعنی مطلب تطہیرہ تطہیرا کاملا من الذنوب، یہ مطلب ہے اس کا، یہ بطور کنایا۔ اچھا، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور خطاؤں سے اسے اس طرح صاف ستھرا کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیا۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اسے اس کے گھر سے بہتر بدلے میں گھر دے،
اور اس کے اہل خانہ سے بہتر اہل خانہ دے، اور اس کے زوج سے بہتر یعنی اس کی زوجہ سے بہتر زوجہ عطا فرما۔ ہاں، زوجہ سے بہتر زوجہ، یہاں زوجہ سے مراد عام ہے کہ وہ حور ہوں یا نسائے دنیا میں سے یا دونوں۔ ہاں، جب یہ عام ہے تب اس صورت میں یہاں پر یہ تعارض نہیں ہوگا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو دنیا کی اس کی عورتیں نیک عورتیں ہیں وہ اس کی آخرت کی سب سے بہترین بیویاں ہوں گی۔ تو اگر صرف یہاں حور مراد لے لیا جائے تو تعارض ہو جائے گا۔ ہم خالی حور مراد نہیں لے رہے ہیں، زوج کو عام رکھ رہے ہیں، لہذا اس سے تعارض نہیں ہوگا۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل فرما۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے پناہ دے۔ اعاذ یعیذ اعاذۃ، پناہ دینا، بچانا۔ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور عذاب نار سے بھی اسے پناہ دے۔ یہ واو کے اوپر نون بنا ہوا ہے۔ مشکات کے یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں واو ہے جو آپ کے سامنے ہے، دوسرے نسخے میں او ہے۔ نون بنا کر دیکھیے وہاں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نسخے کا فرق بتایا ہے۔ لیکن او بھی ہو تو واو کے معنی میں ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ وفی روایت وقیہ فتنۃ القبر وعذاب النار، یہ دلیل کے طور پر کہ او بمانا واو ہے۔ اس پر مصنف نے یہ روایت پیش کی کہ ایک روایت میں ہے کہ انہیں فتنہ قبر اور عذاب نار سے بچا۔ وقیہ، قی یہ صیغہ امر ہے وقا یقی سے۔ ہاں، وقا یقی سے صیغہ امر کیا ہے؟ قی، اور ہی یہ ضمیر ہے، وقیہ عذاب النار، اور اسے فتنہ قبر اور عذاب نار سے بچا۔ تو یہ روایت اس روایت کے لیے تشریح ہو گئی، اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں من اعیذہ من عذاب القبر او من عذاب النار میں او بمعنی واو ہے، اور اعیذہ بمعنی قیہ ہے، حفاظت کے معنی میں۔ قال حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، یہ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ آرزو ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ مردہ میں ہی ہوتا۔ سرکار نے ایسی دعا فرمائی تھی، رواہ مسلم، امام مسلم جیسے روایت۔